بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے چلے ہیں۔ قادیانی ذریت اور قادیانی مربیان، ان سب کا زور وفات مسیح علیہ السلام پر ہوتا ہے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریق سے مسلمان کو اس گفتگو پر لے کر آ جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اگرچہ اس کا دور دور تک مرزا قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس موضوع کے اوپر قادیانی بہت سے اعتراضات کرتے ہیں، اور ان اعتراضات میں سے ایک قادیانیوں کا مشہور اعتراض یہ ہے کہ قادیانی مسلمان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آخر زمانہ میں تشریف لے کر کے آنا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام خود صاحب شریعت نبی تھے، تو جب دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کون سی شریعت پر عمل کریں گے؟ وہ اپنی شریعت پر عمل کریں گے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے؟ اور اس کے اوپر صرف مرزائی نہیں، مربی نہیں، عام قادیانی نہیں، بلکہ مرزا غلام قادیانی وہ اپنی کتاب کے اندر اسلامی عقائد کا گویا کہ وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ مرزا قادیانی اپنی ایک تحریر میں لکھتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 31، کہتا ہے یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا، اور شراب پیے گا، سور کا گوشت کھائے گا، اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے یہ مصیبت کا دن بھی باقی ہے؟ تو حضرات، یہ آپ نے مرزا قادیانی کی عبارت سنی، یہ اصل میں یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ان پر اعتراض نہیں کیا جا رہا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات ان پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کے ڈگر پر چلتے ہوئے آج کا مربی، مرزائی ذریت، وہ سارے یہی اعتراضات کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں۔ تو آج کی نشست کے اندر ہم قادیانی کے اس اعتراض کا جواب دیں گے۔ یہ تفسیر بحر المحیط کے اندر ہے، وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَا تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ مِنْ أَنَّ عِيسَىٰ فِي السَّمَاءِ حَيٌّ وَأَنَّهُ يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں، وَتَظْهَرُ بِهِ الْمِلَّةُ مِلَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جو کس سے ثابت ہوتا ہے، جو احادیث متواترہ سے ثابت ہوتا ہے، وہ یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور آخر زمانہ میں وہ نازل ہوں گے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو آ کر کے کیا کریں گے؟ مرزا نے تو کہا کہ نعوذ باللہ کہ وہ مسیح آنے والا ہے کہ جب مسلمان جائیں گے مسجد کے اندر تو وہ کلیسیا میں چلے جائیں گے نعوذ باللہ، اور خنزیر کا نعوذ باللہ گوشت کھائیں گے اور شراب خوری کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور ان کے ذریعے سے ملت اسلامیہ اس کا بول بالا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، قال فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول امیرہم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ هذه الامہ او کما قال علیہ السلام۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک گروہ، ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق پر کھڑی رہے گی اور حق کے لیے وہ قتال کرتی رہے گی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے، ان کا نزول ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب وہ تشریف لائیں گے اس وقت ان کے امیر موجود ہوں گے، جیسا کہ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کا آسمان سے نزول ہوگا تو فرمایا کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ رضوان۔ نماز کا وقت ہو چکا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی علیہ رضوان وہ کہیں گے تعال، آپ آئیے، صلی لنا، اور ہمیں نماز پڑھا دیجیے۔ وہ فرمائیں گے نہیں، تم خود نماز پڑھاؤ، تم خود نماز پڑھاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے یعنی نماز پڑھوں گا۔ تمہارے بعض پر امیر ہیں، اور یہ اس امت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام اور اعزاز ہے۔ یہاں پر
محدثین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ رضوان ان کو عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ امام ہیں، غیر نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو وہ ان سے عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیا فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ تو محدثین نے لکھا کہ اس کے اندر ایک نکتہ ہے، وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نماز امام مہدی رضوان کی امامت میں پڑھ کر کے یہ بتائیں گے کہ میں اگرچہ نبی ہوں اور میں اگرچہ صاحب شریعت ہوں، لیکن میں اس امت کے اندر جو آیا ہوں تو میں بھی تمہارے نبی کی اتباع کرنے کے واسطے آیا ہوں، میں بھی تمہارے نبی کی اقتداء کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے تو وہ اسلام پر ہی عمل پیرا ہوں گے۔ یہ تو ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضور قسم اٹھا کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ تمہارے اندر ضرور اور ضرور ان قریب نازل ہونے والے ہیں مریم صدیقہ علیہ السلام کے بیٹے، ان کے صاحبزادے، اور جب وہ آئیں گے حاکم بن کر آئیں گے، عادل بن کے تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ مرزا قادیانی وہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ خنزیر کا گوشت کھائیں گے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ آ کر کے خنزیر کو قتل کریں گے، اور قسم اٹھا کر کے کہا۔ تو دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ لیحلن ابن مریم بفج الروحا حاجا او معتمرا او لیسنینہما، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اس کو بھی قسم کے ساتھ بیان فرمایا، تو فج روحا کے مقام پر احرام باندھیں گے، حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا۔ تو حج و عمرہ جو ہے یہ اسلامی شریعت کے اندر ہے۔ اور ایک تیسری حدیث میں کیا فرمایا؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا یدعو الناس الی الاسلام فیہلک اللہ فی زمانہ الملل کلہا الا الاسلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لے کر کے آئیں گے تو وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اور ان کے زمانہ کے اندر تمام ملتیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے ملت اسلامیہ کے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے اجماع امت سے ثابت کیا کہ پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اسلام ہی پر عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کی قوت دی ہے اور عقل اور سمجھ رکھتے ہیں، تو صرف مرزا قادیانی کی اس عبارت کو انصاف کی عینک لگا کر کے دیکھ لیں تو وہ اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں اور حق تک پہنچ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی جب عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں ان کی توہین کر رہا ہے، تو یہ آدمی گستاخ رسول تو کہلا سکتا ہے، یہ مسیح اور مہدی ہرگز نہیں کہلا سکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرزائیوں کو بھی حق سمجھنے کی اور حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔